نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 8 جمادی الاول 1444 کے مطابق 2 دسمبر سن 2022 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں اسلام کے ایک اہم اور دوسرے رکن کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، جس کا نام ہے یا دوسرا جو رکن ہے وہ ہے صلاح، اقام الصلاح، نماز قائم کرنا. نماز کے تعلق سے آج اس کے فائدے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت کیا ہے میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں گا. عزیزان محترم، ہم اور آپ جس موسم سے گزر رہے ہیں بڑا خطرناک موسم ہے، اور یہ وہ موسم ہے جس کے بارے میں بہت سارے سلف صالحین کے اقوال اس سلسلے میں آتے ہیں. سردیوں کا جو موسم ہے وہ موسم عبادت، موسم اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا موسم اسلاف نے اس کے بارے میں فرمایا ہے. اس طرح سے کہ دن انتہائی چھوٹا ہوتا ہے اور ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، اور اس میں ایک مومن کے لیے اس میں روزہ رکھنا انتہائی سہل اور آسان ہوتا ہے. اور روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے آپ سب کو شاید پتہ ہو کہ تقریباً 4-5 چیزیں خاص طور سے اکٹھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ روزہ جہنم کی ڈھال ہے، اللہ تعالیٰ آگ سے بچانے کا روزہ جو ہے ڈھال ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حدیث قدسی ہے کہ فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا، قیامت کے دن اس کا بدلہ میں دوں گا. یوں تو ساری عبادتیں اللہ کے لیے ہیں، لیکن خاص طور سے روزہ. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب ایک روزہ رکھتا ہے تو ایک روزہ رکھنے کی وجہ سے 70 برس کی دوری پر اس کا چہرہ جہنم سے پھیر دیا جاتا ہے. تو یہ موسم عبادت ہے کہ دن میں روزہ رکھیے. رات لمبی ہوتی ہے، بہت زیادہ لمبی ہوتی ہے. اگر ایک مومن واقعی ان اوقات سے فائدہ اٹھانا چاہے تو زبردست اٹھا سکتا ہے. بھلے آپ کتنے بڑے کاروباری کیوں نہ ہوں، بھلے آپ رات دن کتنے بھی بزی اور مشغول رہنے والے کیوں نہ ہوں، لیکن اس رات سے زبردست فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں کہ قیام اللیل کا آپ اہتمام کر سکتے ہیں. رات کو مصلی بچھا کر عشاء کے بعد، نہیں تو 9 بجے 8 بجے، بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جناب وہ 2 بجے یا 12 بجے کے بعد والی نماز ہے وہ، یا 2 بجے. اب وہ سو جاتے ہیں، ان کی نظروں میں پتہ نہیں کس جاہل نے ان کو بتا دیا کہ صاحب وہ تہجد کی نماز جو ہے وہ 2 بجے کے بعد پڑھی جاتی ہے یا فجر سے 1 گھنٹہ پہلے پڑھی جاتی ہے. یہ ذہن میں ڈال، یہ شیطانی وساوس ہیں. عزیزان گرامی، تہجد کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے ہی شروع ہو جاتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد ہی سے شروع ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر آپ 2 بجے نہیں اٹھ سکتے، 12 بجے نہیں، افضل 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 کرتے کرتے فجر سے پہلے آتا ہے. لیکن اگر آپ واقعی قیام اللیل تہجد کرنا چاہتے ہیں، تو جیسے رمضان میں اپن کیا کرتے ہیں، رمضان میں اپن عشاء کی نماز کے بعد ہی پڑھ لیتے ہیں. رمضان جیسے مبارک اور مقدس مہینے میں بابرکت مہینے ہمیشہ کی بات ہی پڑھ لیتے ہیں.
تو ایسے ہی یہ 12-11 سال بھی 11 مہینے بھی اسی طرح سے اس کا ٹائم ہے الی الفجر، فجر تک، فجر کے اذان تک اس کا ٹائم ہے۔ آپ کو بیچ میں جب بھی موقع ملے، نیند ہوشیار ہو، بیدار ہوں، اٹھیں، گرم گرم پانی ہے گیزر کے اندر ماشاءاللہ، وضو بنائیں، زیادہ کچھ نہیں، 2 رکعت پڑھ رہے ہیں، 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، 8 رکعت کم سے کم، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت، زیادہ سے زیادہ تو خیر رات بھر آپ پڑھیں، کوئی کسی نے منع نہیں کیا ہے، لیکن کم سے کم اس کی جو وہ ہے 8 رکعت 2 رکعت کر کے پڑھ لیں، اور پھر اللہ توفیق دے تو 3 رکعت وتر پڑھ لیں، 5 رکعت وتر پڑھ لیں، یا ایک ہی رکعت وتر پڑھ کر کے نماز کو ختم کر دیں۔ اس کا بڑا ثواب، چہرے کا نور بڑھتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ سب سے بہترین نماز وہ ہے جو رات کی ہوتی ہے، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس نماز سے بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی، اور تو یہ موسم جو آیا ہے یہ بڑا پیارا موسم ہے، لیکن اس موسم میں شیطان بہت سارے لوگوں کو اپنا شکار بھی بناتا ہے ٹھنڈی کی وجہ سے۔ حالانکہ سب چیزیں مہیا ہیں، ہر چیز موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں بہلاتا ہے، پھسلاتا ہے، سستی پیدا کرتا ہے، کاہلی پیدا کرتا ہے، دماغوں میں بیٹھ کر کہاں ٹھنڈی میں اٹھو گے، بہت سردی ہے، بارش ہو رہی ہے، فلاں ہو رہا ہے، جھکاں ہو رہا ہے، نہیں موقع ہی نہیں دیتا اٹھنے کا، اور بندہ اسی کاہلی اور سستی میں بلینکٹ میں لپٹا اپٹا پڑا رہتا ہے، حتیٰ کہ فجر کی اذان بھی ہو جاتی ہے، اقامت بھی ہو جاتی ہے، نماز کے لیے بھی نہیں کھڑا ہوتا۔ یہ شیطان جو ہمارے ساتھ ہمیشہ لگا ہوا ہے، جو ہمیں ہمیشہ گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے، یہ ہمارا ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو میں نے اسی مناسبت سے نماز کی اہمیت اور اس کے ثواب اور اس کے فائدے کے تعلق سے آج کا موضوع منتخب کیا ہے، کہ چونکہ اب سردی مکمل طریقے سے ہمارے درمیان آ چکی ہے اور اپنا ڈیرا ڈال چکی ہے، اور یہ بہترین موسم، خوبصورت موسم اور خطرناک بھی ہے، کیونکہ حسن تو ہے اس کے اندر اور اچھائیاں تو ہیں، لیکن یہ بڑی خطرناکیت کی بھی لیے ہے، خطرناک چیز ہے جو ہمارے ایمان کو ضائع کرنے والی، جو ہمارے عمل کو بھی برباد کرنے والی، اس طرح سستی اور کاہلی سے۔ تو میں نے سوچا کہ اپنے بھائیوں کو کہ ضمیر، ان کے دل کو بیدار کرنے، ان کو یاد دہانی کے طور فذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین کی یاد دہانی کرو، نصیحت کرو، کیونکہ یہ مومنوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ میں نے اس موضوع کو آپ کے لیے منتخب کیا ہے کہ نماز کی اہمیت کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں۔ عزیزان محترم، ہم سب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5 ارکان، مطلب پلرز مطلب کھمبے، ستون، جیسے یہ ڈنڈا ہے، مائک اس کے اوپر ٹکا ہوا ہے، وہ کیمرہ ہے اس کے اوپر مائک ٹکا ہوا ہے، جیسے یہ اسٹینڈ ہے اس کے اوپر مائک ٹکا ہوا، یہ تو ایسے کھمبے ان کو بولتے ہیں، ستون بولتے ہیں، پلرز آف اسلام، اسلام کے جو پلرز ہیں، عمود، تو 5 ہیں جن کے اوپر اسلام ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ و رسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا رکن ہے، یہ پہلا بنیادی انٹرنس ہے، دروازہ ہے، جس کے کرنے کے بعد ہی 4 چیزیں آپ کے اوپر انوار ہوتی ہیں، ضروری ہوتی ہیں، فرض ہوتی ہیں۔ نمبر 1 اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا۔ نمبر 2 ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 3 صوم رمضان المبارک کا روزہ رکھنا۔ اور نمبر 4 حج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا قصد کرنا، حج کرنا، جو اس کی طاقت رکھے۔ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ روایت ہے کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، جس میں پہلا کلمہ توحید، کلمہ شہادت ہے، دوسرا نماز ہے، تیسری زکوٰۃ ہے، چوتھا روزہ ہے، 5واں حج بیت اللہ ہے۔ تو ایک مسلمان ہوتے ہی، کلمہ شہادت پڑھتے ہی، یہ 4 چیزیں ہمارے اوپر ضروری ہو جاتی ہیں، جس میں سے دوسرا رکن نماز کو قائم کرنا ہے۔ اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کیا ہیں، وہ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں چند اس مختصر سے وقت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان محترم، ہر قوم و ملت کی ایک پہچان ہوتی ہے، ایک شعار ہوتا ہے۔ شعار مینس ایک یوں سمجھیے علامت اور ایک نشانی ہوتی ہے، کہ جیسے اپنے اپنے ملکوں کے آپ کے جھنڈے ہیں،
ہزاروں جھنڈوں میں اگر آپ کا جھنڈا کہیں آپ نے نظر پڑی تو دیکھ لیا، آپ نے کہا ہاں یہ ہمارے ملک کا جھنڈا ہے، کسی نے اپنے ملک ہاں یہ ہمارے ملک کا جھنڈا ہے، کسی نے اپنے ملک کا نشانی بچپن سے لے کر کے جوانی تک بڑھاپے تک بچوں کے دماغوں میں سب کے دماغوں میں یہ چیز ڈالی، یہ ہمارے ملک کا جھنڈا ہے، یہ ہمارے ملک کا جھنڈا ہے، پہچان لیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہزاروں کے بیچ میں مومن بھی پہچان لیا جاتا ہے، جہاں مومن رہتا ہے وہاں اپنے وجود کا پتہ دیتا ہے۔ تو مومن کیسے پہچانا جاتا ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ویسے تو میدان محشر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میدان محشر میں تمام نبیوں اور رسولوں کی امتیں ہوں گی اور آپ کی بھی امت ہوں گی، سب خلط ملط ہوں گے، جب سے دنیا بنی اور قیامت تک آنے والے سب ایک میدان میں اکٹھا ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر ہزاروں لاکھوں گھوڑے ہوں، گھوڑوں کی ایک بھیڑ ہو، اور اس گھوڑے کے بھیڑ میں ایسے گھوڑے بھی ہوں جن کی پیشانیوں پہ سفیدی اور جن کے پیروں کے اندر سفیدی ہو، کھر کے پاس، کھر کے اوپر سفید سفید نشانیاں اور چاروں کھروں کے اوپر، تو جیسے یہ گھوڑوں کے بیچ میں یہ گھوڑا سب سے نمایاں ہر آدمی پہچان لے گا جس کا وہ گھوڑا ہوگا کہ یہ میرا گھوڑا ہے، یہ میرا گھوڑا ہے، کیونکہ وہ اپنے پیروں کے نشان اور پیشانی کے اوپر جو سفیدی ہوگی اس کے چمک سے وہ پہچان لے گا کہ یہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میری امت جب قیامت کے دن آئے گی تو چونکہ نمازی ہوگی، کثرت نماز، کثرت وضو سے، غرم محجلین، ایسے چمکیں گے ان کے اعضائے وضو جیسے کالے گھوڑوں کے بیچ میں پیشانی پر نشان زدہ سفید اور کھروں کے اوپر لگے ہوئے سفیدیوں میں گھوڑے چمکتے ہیں، نمایاں نظر آتے ہیں، تو میں انہی سے پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے کہ یہاں تک تو فرض ہے دھونا، وضو بناتے وقت اپنے کوہنیوں کے سمیت یہاں تک پانی بھگونا فرض ہے، دھلنا۔ میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے پورے ہاتھ چمکیں، اس لیے وہ یہاں سے دھلا کرتے تھے اپنے ہاتھوں کو تاکہ یہ سفیدی اور زائد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پہچان لیں دور سے کہ ہاں یہ میری امت ہے، یہ میری امت کا بندہ ہے، یہ میری امت میرا امتی ہے، تو آپ وضو کثرت کے ساتھ کریں، وضو بنائیں۔ وضو کرنے میں کاہلی، سستی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یہ موسم ٹھنڈیوں کا موسم ہے، اس لیے میں یہ بات بتا رہا ہوں تو شیطان آپ کو بہکائے گا۔ تو الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی نشانی کیا ہوگی قیامت کے دن؟ یہ اعضائے وضو جو ہے، چہرہ بھی چمکے گا، ہاتھ بھی چمکیں گے، ہیں جہاں جہاں آپ مسے سب چمک ہوگی۔ تو ہر قوم کی ایک نشانی، ایک علامت، ایک شعار ہے، اور مسلمان جہاں بھی رہتا ہے اس کی نشانی نماز ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ نماز ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی، میں بکریاں چراتے چراتے بڑا دور چلا جاتا ہوں، میں کیا کروں؟ شاید حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے کہا، ابو سعید جہاں کہیں بھی رہو اذان دو اور نماز ادا کرو، اذان دو اور نماز۔ تو مومن تو اپنی پہچان بتا دیتا ہے، جہاں کہیں بھی رہتا ہے اذان اور نماز، اذان دیتا ہے، نماز قائم کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اسی وجہ سے یہ دونوں چیزیں کہیں بھی آپ مومن ہیں تو چھپیں گے نہیں۔ آپ لاکھ چھپائیں، ان کی طرح کپڑے بدل لیں، ان کی طرح چہرہ بنانے، ان کی طرح سب کچھ کر لیں، لیکن اگر واقعی آپ کے دل میں ایمان ہے تو آپ نماز کو تو نہیں چھپا سکتے۔ ہوائی جہاز ہو کہ ٹرین ہو کہ اسٹیشن ہو کہ ایئرپورٹ ہو کہ میدان ہو کہ کشتی ہو کہ صحرا ہو کہ کہیں بھی ہو، نماز تو آپ نہیں چھپا سکتے۔ نماز کا وقت آیا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز ٹائم مقررہ پر فرض ادا کرنا ضروری ہے، یہ نشانی ہے مومن کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، ای الاعمال افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی سب سے افضل عمل کیا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتها، الصلاۃ علی وقتها، نماز اس کے ٹائم پر ادا کرنا۔ نماز کا وقت ہوا، سستی نہیں کرو، کاہلی نہیں کرو، اذان ہو گئی، سب کچھ کاروبار چھوڑ کے نماز پڑھو۔ کیوں؟ اگر آپ نے واقعی نماز نہ پڑھ لی وقت پر، میں نے اندازہ لگایا ہے اور بہت ساری چیز آپ نے بھی اندازہ لگایا ہوگا کہ اگر آپ نے کہا چلو تھوڑی دیر میں پڑھ لیں گے، اللہ کی قسم نہیں پڑھنے، نصیب ہی نہیں ہوتا، پھر بعد میں آدمی بزی ہو جاتا ہے، لیکن وقت آیا نماز کے لیے، آپ سب کچھ چھوڑ کے کھڑے ہو گے، آپ کو وقت بھی مل جائے گا، آپ نماز بھی ادا کر لو گے۔
اس لیے میرے عزیزو نماز میں کبھی کاہلی اور سستی نہیں کرنی چاہیے. تو نماز جو ہے یہ مسلمانوں کا امتیازی نشان ہے. مسلمانوں کا یہ ایک امتیازی نشان ہے. رات میں 5 دفعہ اپنے پروردگار کے سامنے وضو بنا کر کھڑا ہونا، یہ بڑی اپنے مالک و مولا کے سامنے یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اللہ کی قسم 5 ٹائم گویا کہ آپ بالکل فوجی ہیں، ریڈی ہیں کہ اذان ہو اللہ کے. یہ دنیا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اور آپ کسی اور مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. بقیہ تو حیوانات جانوروں کی طرح کھائیں پیئیں ہگیں موتیں سو جائیں، ان کا وہی کام ہے. لیکن مومن کی اللہ اکبر، مومن کی ایک الگ شان ہے. مومن کا ایک الگ اللہ اکبر اس کی پہچان ہوتی ہے، اور اس سے مومن پہچانا جاتا ہے. یہی ہے اصل پہچان. روزہ سال میں ایک دفعہ کا ہے، حج زندگی میں جس کو نصیب ہو نہ ہو فرض ہے، لیکن اس کے اوپر فرض ہے جس کے پاس طاقت ہو، جسمانی بھی مالی بھی. زکوٰۃ بھی جس کے پاس مال ہے وہ زکوٰۃ دے. روزہ بھی سال میں ایک دفعہ، تو اتنا اس کا نہیں. لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو کلمہ توحید کو ظاہر کرتی ہے کہ یہ مسلمان. کلمہ توحید کو بھی ظاہر کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے. زکوٰۃ آپ دیتے ہو تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے. روزہ رکھنا بھی ایک نمازی کی علامت ہے کہ نماز پڑھ یہ مسلمان ہے، یہ مومن ہے. اور حج بیت اللہ بھی مومن ہی کے اوپر فرض ہے کہ نہیں؟ تو عزیزان گرامی، تو نماز اصل میں یہ کلمہ شہادت کے بعد سب سے اہم ستون ہے، یہ بہت اہم بنیاد ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، جس کی نماز نہیں صحیح ہوگی اس کے دیگر اعمال بھی صحیح. ہاں یاد رکھو. اور ایک چیز آپ کو میں بتا چلوں، واللہ بتلا رہا ہوں، حقیقت یہی ہے کہ شیطان نے بھی ہمیں نمازوں میں خوب مختلف مسئلوں میں الجھا دیا. زکوٰۃ میں اتنا اختلاف نہیں، روزے میں اتنا اختلاف نہیں، حج میں اتنا اختلاف نہیں، پر 2 چیزوں میں بڑا الجھایا. ایک تو کلمہ شہادت میں الجھایا، توحید میں. آپ دیکھو نا، توحید یہ بھی مسلمان اپنے آپ کو کہتا، وہ بھی ہر ایک اپنے آپ کو مسلمان کہتا، فرقے بنا کر کے، اور وہ بھی اپنے حساب سے کلمہ توحید شرک کر رہا ہے، پھر بھی اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہے. یا علی یا غوث یا خواجہ پکار رہا، پھر بھی اپنے آپ کو مومن کہہ رہا ہے وہ. حالانکہ یہ کھلا ہوا شرک ہے یہ، اور ایسا کرنے والے کھلے ہوئے مشرک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بہت سارے بڑے اس میں الجھایا ہوا ہے. اور دوسرا یہ کہ نماز میں کھڑے ہونے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک اس طرح گمراہ کیا ہے لوگوں کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کر دی. اس میں بھی بانٹ دیا، تو فلانے مذہب کے حساب سے پڑھ، تو فلانے مذہب، تو فلانے ٹھکانے، تو فلانے امام، تو فلانے. بھائی اللہ کے بندو کیا ہے یہ نماز ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کلمہ شہادت کے بعد اتنی اہم عبادت، اسی کو آپ نے صحیح ڈھنگ سے نہیں بتایا اور چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو چھوڑ کر کہ تم جیسے چاہو کھڑے ہو، جیسے چاہو نماز پڑھو، جیسے چاہو رکوع کرو، جو چاہو پڑھو، جیسے چاہو سجدے کرو. ذرا سوچو، غور کرو. بدھو نہ بنو، بدھو نہیں ہو آپ لوگ، سب عقل مند ہو. اپنے پیٹ کے لیے بڑے ہوشیار ہو، لیکن عبادت کے لیے اتنے بدھو نہ بن جاؤ کہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہی چھوڑ دو. کہتے رہو دامن پکڑیں گے، چھوڑے ہوئے ہو. غور کرنے کی بات ہے. یاد رکھو، اگر نماز نہیں ہے تو کوئی نیاز، کوئی فاتحہ، کوئی درود، کوئی زکوٰۃ، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی حج، کوئی میلاد، اور کوئی کچھ نہ درگاہ نہ مزار، نہ کچھ نہیں کام آئے گا. یاد رکھو، نماز نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں. میدان قیامت میں یہ نہیں اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کتنی دفعہ شیخ عبد القادر جیلانی کی نیاز دلائی تھی، کتنے ڈیک داتا گنج ہجویری پہ صدقہ کیے تھے، کتنی چادریں چڑھائی تھی، کتنے پھول، کتنے عرس، کتنے میلے تم نے کیے تھے، کتنی قرآن خوانیاں کروائی تھی، کتنے پیروں کے ہاتھوں پہ بیعت تھے، کتنے چومے، کتنے چاٹے، کتنی درگاہوں کے خاک اور مٹیوں کو تم نے چاٹا، کتنی قوالیاں بھنگڑے ڈالے. اللہ یہ نہیں قیامت کے دن پوچھے گا. روز محشر کی جاں گداز بود، اولین پرسشست نماز بود. میدان محشر میں سب سے پہلے آپ سے اگر پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نماز پڑھتا تھا کہ نہیں پڑھتا تھا. قبر میں آپ سے ایمان اور عقیدہ سب سے پہلے پوچھا جائے گا، اور میدان محشر میں اٹھنے کے بعد کیا پوچھا جائے گا؟ ہاں. اور اگر ایمان اور عقیدہ قبر ہی میں نل ہو گئے تو وہیں ٹھونکنا شروع ہو جائے گا. وہیں جہنم کی کھڑکیاں نہیں، جہنم کے آنکھ کھول دیے جائیں گے، وہیں عذاب الہی کا آغاز ہو جائے گا. اللہ ہم سب کو اللہ کے اپنے عذاب سے بچائے.
اور قبر کی سختیوں سے بچائے۔ بڑا چلاتے ہیں، ایک نعت بڑی یوٹیوب پہ وائرل ہو رہی ہے، میں نے تو تعجب، میں نے سنی اس کو، میں نے کہا واہ بیٹا خوب گمراہ کیا ہوا ہے۔ قبر کا خوف نہ کرنا اے دل، اب بڑے گانے کے انداز میں پڑھے ہیں پڑھنے والوں نے کہ دل جھوم جائے، اب پڑھنے والے مست ہو جاتے ہیں۔ قبر کا خوف نہ کرنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت ہوگی۔ وہاں سرکار دو عالم کی کہاں پہ؟ قبر میں۔ اس کو کس کے باپ نے بتایا کہ سرکار دو عالم آئیں گے قبر میں؟ کس نے بتایا؟ اس کو اللہ نے تو نہیں بتایا، کہیں نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا۔ اب اس کے بعد کون ہے غیر؟ کون ہے بتانے والا؟ مجھے بتائیے، امتی بتا سکتا ہے؟ کس نے بتایا؟ اس کو اس کے امام نے بتایا، جو امام الابلیس، امام الشیطان، حضرت ابلیس لعین لعنت اللہ علیہ، اس نے اس کو بتایا اور تسلی دی، ڈرنا نہیں۔ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں قبر کی سختیوں سے بچو، قبر کی تاریکیوں سے بچو، قبر پہلی منزل ہے، بہت سخت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، اعوذ باللہ، کیا ہے اعوذ باللہ، اللہم انی اعوذ بکا من، وہ جو پڑھی جاتی ہے، اللہم انی اعوذ بکا من عذاب القبر، عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اللہ کے نبی، وہ کہتے تھے پناہ مانگو۔ اور یہ کہتا ہے گھبرانا نہیں، خود نبی پناہ مانگیں، اور یہ اسی نبی کا حوالہ دے کے امتیوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ ڈرنا نہیں قبر سے، سرکار دو عالم کی اس منحوس کی زیارت کریں گے اللہ کے نبی، آئیں گے، کس کی خبر میں آئیں گے؟ کس نے بتایا؟ یہ شیاطین ہیں، یہ شیاطین ہیں، یہ اس امت کے بدترین قسم کے مکار اور جھوٹے لوگ ہیں، جو اللہ پر بھی بہتان لگاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخ ہیں، ان کے اوپر بھی الزام اور بہتان لگاتے ہیں۔ ایسے مکار نعتیہ خان، نعت خوان، جھوٹے عیاروں، مکاروں، بدماشوں کے فکر میں، چکر میں نہیں آنا، آوازیں سنا سنا کے تم کو گمراہ کرتے ہیں۔ قبر کا عذاب بہت سخت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی بات میں آپ کو بتاؤں، حدیث صحیح بخاری کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر بقبری وکانا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو قبر سے گزرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں قبریں کس کی ہیں؟ تو صحابہ نے کہا فلاں فلاں کی ہیں۔ آپ نے کہا ہادان یعذبان، یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں، اور بہت بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے تھے۔ ایک ان میں سے کانا لا یستتر من البول، ایک وہ تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پیشاب کے چھینٹوں سے مطلب پیشاب کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح آج کل جیسے لوگ کرتے، پینٹ کی شرٹ کی زپ کھولی، کھڑے کھڑے پیشاب کیا، کھڑے کھڑے لگا، نہ طہارت نہ پاکی نہ کچھ، کپڑے پہ آ رہا ہے کچھ بھی آ رہا ہے، ہاتھ بھی لگا تو وہ ہاتھ بھی منہ میں جا رہا ہے، سب کچھ نہیں۔ تو ایک کانا لا یستتر من البول، ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرا جو تھا کانا یمشی بالنمیمہ، چغلیاں لگاتا تھا، ادھر سے ادھر جھگڑے لگا چھوٹی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس گناہ کی وجہ سے یہ دونوں کے اوپر عذاب ہو رہا ہے، اور یہاں بڑے بڑے گناہوں کے پہاڑ نگل کر کے بھی ڈکار نہیں لے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار دو عالم کی زیارت، نجس ناپاک لوگوں کی زیارت اللہ کے نبی آ کے کریں گے قبروں میں۔ استغفر اللہ، کتنا بڑا جھوٹ ہے، کتنا بڑا بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے فتنے انگیزیوں سے اور فتنے انگیزوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ یہ اس لیے بتا دے رہا ہوں تاکہ بچو، اور یہ نہیں آئیں گے تمہاری قبر میں، یہ تو تمہارے مرنے کے بعد تو 2 گز کپڑے بھی کفن کے بچے ہوئے اپنے کرتے اور پجامے کے لیے لے کے جائیں گے جس پر پڑھائے جاتے ہیں۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ اور 40 دن تک 40ویں کے نام پر بیٹھ کر کے نیاز اور فاتح کے نام پر ڈھکیلیں گے، پورا گھر کھائے گا قرض لے کے، اور پھر اس کے بعد دویم سویم چہلم اور برسی کے نام پر جو لوٹنا ہے وہ تو لوٹیں گے، اور تم بھی لوٹتے ہو بڑے اچھے انداز سے، بیوقوف بنتے ہو کہ ہمارے مردوں تک پہنچا، مردہ کبھی اپنے ہاتھ سے کچھ کیا ہی نہیں، کچھ کھایا نہیں، کچھ کھلایا ہی نہیں، مرنے کے بعد خیرات بنٹ رہی ہے، اس سے کوئی فائدہ ویدہ نہیں ہوگا، یاد رکھیں۔ تو عرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عزیزان محترم، نماز اگر درست ہے تو باقی اعمال درست سمجھے جائیں گے، اگر نہیں درست ہے، صحیح ہے تو یاد رکھ، اسی میں اختلاف رکھا ہوا۔
الف سے لے کر یا تک، تکبیر تحریمہ سے لے کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے اختلاف 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 اختلاف، اگلی کے اٹھانے گرانے تک میں اختلاف، رکوع سے بعد رکوع سے سب میں اختلاف۔ تمہیں کسی طرح سے ایک پتے وتے جھاڑ کر ایک سوکھی شاخ کی طرح پیڑ بنا کر کے شیطان رکھ رہا ہے۔ پڑھو، نماز سیکھو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ ابا کو، دادا کو، مولوی کو، مولانا کو دیکھ کر کے نماز نہ پڑھو، نماز سیکھو۔ نماز کیا کرو؟ بولو، ہاں سیکھو۔ ان کی دیکھی ان کی دیکھی، حضرت نے ایسا کیا، بھائی حضرت تیری خبر میں جائے گا؟ ایک صاحب بتانے لگے، اللہ کی قسم ممبر رسول پہ ہم جھوٹ بولنے والے پر لعنت۔ آج کل ایک جگہ ایک مفتی صاحب ہیں پاکستان کے، انہوں نے اپنے بھائی کی میت پر، مفتی اعظم ہے، سورہ فاتحہ پڑھا دیا، پورا ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ ہمارے میتوں پر تو کبھی سورہ فاتحہ نہیں پڑھی گئی، ان کا بھائی مرا تو مفتی اعظم ہند ہے اور مفتی اعظم پاکستان، اور ان کے اوپر جناب سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھی؟ کہہ رہے ہیں یہ بھی سنت ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں تو بھیا ہی پہ سنت یاد آئی، ہمارے مردوں پہ سنت نہیں یاد آئی۔ خوب لہدے ہو رہی ہے اخباروں میں اور پیپروں میں، خوب ہو رہی ہے۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے تمہارے کوئی مولوی مولانا نہیں جائے گا تمہاری خبر میں۔ ایک میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ وہ صاحب بتا رہے تھے کہ ہم کیسے صحیح نماز پڑھنے والے بنے، کہ بہت بڑے علامہ تھے مئوناتھ بھنجن یو پی یہاں یا انڈیا کے، کہنے لگے ہمارے نانا تھے، ہم نے گئے ہم اور وہاں نماز ہم نے پڑھی ان کے پیچھے، اور اس کے بعد میں سنت پڑھنے کے لیے وہ ہمارے نانا اپنے کمرے حجرے میں گئے، اور اس کے بعد ہم ہم مطلب ہوشیار تھے، ہم نے نانا سے کچھ بات کرنا تھی، جا کے دروازہ کھول کے جھانکا تو نانا رکوع کر رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور رکوع سے سر جب اٹھا رہے ہیں تب بھی رفع الیدین کر، رکوع جا رہے ہیں تو بھی رفع الیدین کر رہے ہیں، رکوع اٹھا رہے ہیں تو جب نماز ان کی ختم ہوئی تو ہم گئے کمرے میں، ہم نے کہا نانا ابھی تو آپ نے سب کو نماز پڑھائی بغیر رفع الیدین کے، اور اندر آپ اکیلے میں ایسا بھی کر رہے ہیں؟ کہنے کہ بیٹا اللہ کا خوف ہے، یہ بھی سنت سے ثابت ہے۔ کہنے لگے تو ان کو کیوں نہیں بتاتے؟ کہا فتنہ ہو جائے گا، جاہل لوگ ہیں، سمجھ نہیں آ رہی۔ لعنت ہو جھوٹ بولنے والے پر، بولو آمین۔ اب سنو، فلانے مولوی صاحب کا مذہب ہے، فلانے مولوی صاحب، کوئی مولوی مولانا کا مذہب نہیں ہے۔ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام مذہب، اسلام دین ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اور دین اور مذہب میں فرق ہے۔ مذہب غلط بھی ہوتا ہے، مذہب صحیح بھی ہوتا ہے، مذہب باطل بھی ہوتا ہے، مذہب جھوٹ بھی ہوتا ہے۔ مذہب کہتے ہیں چلنے کے راستے کو، ان کا مذہب، ان کا مذہب، فلانے کا مذہب، اسی لیے تو اختلاف ہے۔ مذہب میں اختلاف ہوتا ہے، لیکن لو کان من عند اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، دین میں کوئی اختلاف، ہاں اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ہے اس لیے اس میں کوئی اختلاف۔ ایک اللہ ہے، ایک رسول، ایک قرآن، ایک حدیث، ایک کعبہ، ایک قبلہ، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، اسلام بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک۔ کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک بنو۔ قیامت کے دن میدان محشر میں یا قبر میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا تم شافعی تھے کہ مالکی تھے کہ قادری تھے کہ رفاعی تھے کہ بدوی تھے کہ غوثی تھے کہ برکاتی تھے کہ رضوی تھے کہ رضوی تھے کہ فلانی تھے کہ اللہانی تھے یا شافعی تھے یا حنفی، نہیں پوچھا جائے گا۔ قبر میں کیا پوچھا جائے گا؟ من ربک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ بھی نہیں پوچھا کون سے مذہب پہ تھے۔ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں نا، ہماری بات تو نہیں ہے، نہیں ہے۔ کس نے بتائی یہ بات؟ یہ نہیں پوچھا ما مذہب کا، تیرا مذہب کیا تھا؟ عربی تو جانتے ہو نا، عرب میں رہتے ہو۔ کیا پوچھا جائے گا؟ ما دینوں کا، ما تیرا دین کیا تھا؟ اور دین کیا ہے؟ بولو۔ اللہ نے جو ہم کو دیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا نام ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہمارا دین ہے۔ تو وہاں بتا دینا ہم تو مالکی مذہب کے ماننے والے تھے، مذہب مالکیہ پہ تھے، پھر مذہب شافعی مذہب پہ تھے، چلے گا؟ جواب صحیح ہے، امتحان میں پاس ہو جاؤ۔ پوچھ رہا ہے دین اور تم بتا رہے ہو بے دین۔
دین کیا ہے؟ پھر پوچھا جائے گا پہلے پوچھا ہے من ربک، تیرا پالن ہار کون؟ روزی دینے والا مشکل معبود برحق کون تھا؟ کس کو تو کس کی عبادت کرتا؟ پھر ما دینوں کا، تمہارا دین کیا؟ پھر پوچھا من نبیوں کا، تمہارا نبی کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تو جب پیروی کیے رہو گے یہاں، تب وہاں کہو گے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن وہاں جب قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، اللانی، فلانی، صوفی، صافی، تو وہی کہو گے کہ قبر میں بھی پکار دیں گے کہ مرید آیا، مرید کے خبر میں منکر نکیر آئے، تو جب اس نے کہا من ربوں کا، کہا یا غوث المدد، ہے نا؟ پچھلی خطبہ جمعہ میں بتایا نا میں نے، یہ ایک ہی دین ہے، ایک ہی اسلام ہے۔ نماز اسلام نے جیسا بتایا ہے ویسا پڑھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا سکھایا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قرآن میں، احادیث میں ہر جگہ موجود ہے، تلاش کرو، سیکھو اہل علم سے، جو ایک سے نہیں دسیوں سے پوچھو، اور اختلاف پاؤ گے آپ، لیکن صرف ایک شرط رکھو، جس کی شرط اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها، وفی روایت ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی۔ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ میں نے تمہیں ایک ایسی شاہراہ پہ چھوڑا ہے جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا يضل عنها الا هالك، اس بہترین، خوبصورت، چمکدار، روشن راہ سے وہی بھٹک سکتا ہے جو گمراہ ہونے والا ہو، جو ہلاک اور برباد ہونے والا ہو۔ اللہ ہم سب کو ہلاک اور برباد ہونے سے بچائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا متبع اور پیروکار بنائے، جھوٹا نہیں، مالو حلوہ ماٹھا کھانے کے لیے نہیں، نیاز اور فاتح اور گپا گپ اللہ کے نبی پر تہمت لگا کر جھوٹی باتیں، قرآن خوانی کے نام پر، درگاہ کے نام پر، مزار کے نام پر، اس کے نام پر، اس کے نام پر خوب لوٹ، ایت بیت، یہ وہ سب کچھ نہیں ہے اسلام، یہ اسلام نہیں ہے۔ سمجھو ذرا اس حقیقت کو، سمجھو، کان کھول کر کے سنو، دماغوں میں بٹھاؤ۔ بہت تیزی سے شیطان اپنی فصلیں کاٹ رہا ہے، اور آپ ہیں خواب خرگوش کی نیند، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس کو یاد رکھو۔ اذکروا ہاضم اللذات، قالوا وما ہی یا رسول اللہ، صحابہ نے پوچھ، اللہ کے نبی نے کہا لذتوں کو کاٹ دینے والی، توڑ دینے والی چیز کو یاد کرو۔ قالوا وہ کیا ہے؟ قال الموت، موت کو یاد رکھو۔ ہر چیز میں اختلاف دنیا کا کوئی بھی شخص، کوئی بھی مذہب والا کر سکتا ہے، لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں بڑے بڑے شیطان کے پجاری بھی اختلاف نہیں کر سکتے، کرے بھی تو گئے۔ اس لیے نماز سیکھو، نماز سیکھو۔ الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ میں ہو، دعویٰ سینٹرز ہیں، مکاتب ہیں، علماء ہیں، مشائخ ہیں، اردو میں، ہندی میں، پنجابی میں، تمل میں، ملیالم میں، نیپالی میں، سب انگلش میں، سب زبانوں میں الحمدللہ۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ محمد بن عثیمین اور مشائخ، شیخ البانی رحمہ اللہ، سارے اور دیگر مشائخ یہاں مفتی کبار علماء، ان کی کتابیں مختلف موضوعات پر، کتابوں نیٹ کے اوپر اس کے اوپر موجود ہیں۔ سیکھو کہ نماز، اور دلیل لو، دلیل کہ ہمارے نبی نماز کیسے پڑھتے تھے۔ بعض آپ کو مولوی ایسے بھی ملیں گے، اتنے خناس ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، اور لوگ بھی عجیب و غریب جہالت، سبحان اللہ چلائیں گے کیا؟ سبحان، کہا جاؤ میرا چیلنج ہے، بخاری سے تم پوری نماز کا طریقہ حدیث سے بتا دو، حدیث سے پوری نماز کا طریقہ بتا دو، تو جو کہو وہ ہم ہار جائیں گے۔ یعنی کتنا بڑا الزام ہے، کیا اللہ کے نبی دین کو مکمل کر کے نہیں گئے؟ ان کے اوپر چھوڑ دیا، ان ڈھکوسلے مکاروں عیاروں کے اوپر، کہ تم اپنی مرضی سے جیسے چاہنا الٹی سیدھی کرنا۔ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض واسطے، کس نے سکھایا؟ کس نے سکھایا؟ کس نے کہا کان پکڑو؟ کس نے کہا یہ انگوٹھے کان کو لگاؤ؟ کس نے کہا؟ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، پوچھو ان سے، دلیل دو حدیث سے کہ اللہ کے نبی نے کان تک ہاتھ لے جائیے،
انگوٹھا کان تک، یہاں تک تو ہاتھ ہے، کان کی لو تک ہاتھ لے جانا یہ تو ثابت ہے، لیکن کان چھونا جو ہمارے انڈین، پاکستانی، بنگلہ دیشی، افغانی، نیپالی بھائی کرتے ہیں، کان چھو چھو کر کے اور پھر کھڑے ہو کر کے نیت کرتا ہوں، اور بنگالی بیچارے تو اور مصیبت میں، وہ کہتے ہیں جی اردو میں تو جائز نہیں ہے نا، تو بنگالی بڑے چالاک، مولویوں نے ان کو سکھا دیا عربی میں پڑھو، نویت ان اصلی 4 رکعات خلف هذا الامام امام القبلة ويمينا فلانی وشمالا فلانی، قدامنا امام وخلفنا کیا مکاریت ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے سکھلایا ہے؟ تمہارا نماز کی تمہاری ابتدا ہی غلط ہو رہی ہے، شروعات ہی غلط کروا رہا شیطان، اور بیچ میں ڈنڈی مار رہا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا، مل کی طرح کھڑے رہنا، گونگے بہروں کی طرح، بس جو امام کا لفظ کرتا تو بھیا سبحان رب، اگر سورہ فاتحہ نہ پڑھو تو سبحان ربی العظیم بھی نہ پڑھو، سبحان ربی الاعلیٰ بھی نہ پڑھو، ذرا غور کرو، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ اگر نہ کوئی پڑھے تو نماز نہیں ہوگی امام کے پیچھے، لیکن سورہ فاتحہ کے بارے میں تو فرما دیا ہے نا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوتی۔ شیطان نے یہی ڈنڈی مار دی، بیٹا چل تیری نماز نہیں، خلاص ہونے نہیں دیں گے، کیوں؟ تو فلانے مذہب کا ماننے والا ہے، اور تیرے مذہب کے اندر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑے گا تو منہ میں انگار ڈالے جائیں گے، نماز ہی نہیں ہوگی۔ کیا داؤں چلا ہے بیٹا، اور آپ بھی فری ہو گئے جی، یہ ہمارے مذہب میں ہے۔ ابھی میں نے بتایا قیامت کے دن میدان میں مذہبی نہیں پوچھا جائے گا تم سے، یہ سب مولویوں کے بنائے ہوئے گورکھ دھندے ہیں، یاد رکھو، یہ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، ذمہ داری ممبر سے اپنی ذمہ داری پر بول رہا ہوں، مجھے بھی اللہ کا خوف، مجھے بھی اللہ کے منہ دکھانا ہے، اور جھوٹ بولنے والے پر لعنت ہو، بولو آمین۔ یہ کھول کھول کے میں کیوں بتا رہا ہوں؟ تاکہ جہنم میں نہ جاؤ، نماز سیکھو، نماز سیکھو۔ تو سورہ فاتحہ کو ڈل کر دیا، چائے بناؤ، دودھ ہو خالص تھن کا، بھینس کا ہے، ادرک ڈال دو، لہسن ڈال دو، جو مرضی سو ڈال دو، الائچی ڈال دو، لونگ ڈال دو، شکر ڈال دو، سب۔ یہ بتاؤ چائے ہو گئی؟ بولو چائے ہو جائے گی؟ کچھ نہ ڈالا آپ نے، نہ ادرک ڈالا، نہ لہسن ڈالا، نہ الائچی ڈالا، نہ لونگ ڈالا، دودھ بھی نہیں، میاں صرف پانی کھول گیا اور چائے کی تھوڑی سی پتی 1 چمچ ڈال دی، دنیا کیا کہے گی؟ چائے تیار ہے یا کہے گی چائے ہی نہیں؟ بولو، عربوں سے پوچھو، بیچارے دودھ کی نہیں پیتے، یہ بلیک ٹی پیتے ہیں، کہیں گے نا کہ یہ چائے ہے، کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ لیکن تم سب کچھ کر کے پتی نہ ڈالو تو کوئی اسے چائے کہے گا؟ سب کچھ کر کے، رکوع کر کے، سجدہ کر کے، خوب آنکھ بند بند کر کر کے تم سب کر لو، لیکن سورہ فاتحہ اگر تم نے نہیں پڑھی تو تمہاری نماز، بولو، بالکل یہ مثال ہے، سمجھ جاؤ۔ اور یہ جو کان پکڑتے ہو نا، یہ کان ہے، یہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، یہ ثابت یہاں تک میں نے بتایا ہے، سمبر سے سینے تک یا کان کی لو تک، کان کی لو تک یہ انگلیاں یہاں تک ہو، بس یہ نہیں کہ اس کو چھواؤ یا یہاں کرو، یہ اب یہاں پکڑے تو یہاں تو کان کی لو نہیں بلکہ سر کے اوپر ہاتھ جا رہے ہیں آپ کے، خود سنت کے خلاف۔ بس طریقہ سیکھو ذرا، یہ بھی مذہب نہ پکڑو، اللہ کے نبی کا دین پکڑو۔ سمجھ بات آئی؟ ٹائم نہیں ہے، اب میں تو یہی ابھی میں تھوڑے ہی دیر میں اس میں رہ گیا، پورا تو بھی فضائل اس کے ثمرات تو باقی ہیں، لیکن یار زندہ صحبت باقی، زندگی رہی تو باقی انشاءاللہ اگلے خطبے میں اسے مکمل کریں، لیکن یہ بنیاد سمجھانا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ بولو سمجھو میرے مسلمان بھائیوں، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن، ہم اپنی تو جنت بنا لو، اپنی تو نمازیں صحیح کر لو یارو، اپنے ایمان اور عقیدے تو درست کر لو۔ ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے، نہ آپ سے روپیہ مانگتے، نہ آپ سے پیسہ مانگتے، نہ آپ سے کھانا مانگتے، نہ کوئی تعویذ اور گنڈے پر چندہ مانگتے، نہ کہ تیجے دوین سوین پر۔ کس کو نہیں مرغا کھانے کا شوق ہے؟ کس کو نہیں بہترین رہنے کا شوق ہے؟ ہم بھی چاہیں تو آپ کو الو بنائیں، ایک سے ایک بہانے، ایک سے ایک طریقے، ہم سے آگے پوچھو۔
بے آباد شر کے خواہ کن، جب جہنم اللہ کا خوف ہی ختم ہو جائے تو جو چاہو کرو، تم سے ہم قرآن خانیاں کروا لیں، تمہیں تعویذ گنڈے بانٹیں، تمہاری دکان اور برکت کے لیے باقاعدے شروع کر دیں، سب کچھ کریں، اور آپ جاہل مطلق تو سب کچھ کرے گا، ہاں سب کچھ کریں گے. ایسے ایسے جاہل جب تک یہ زندہ رہیں گے تب تک یہ بدکار مولویوں کے پیٹ جہنموں کی طرح بھرے رہیں گے. اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے. اور ان میں سے کسی بدعتی مشرک مولوی نے کہا تھا، شکر کرو کہ جاہل ہو، پڑھ لکھ لوگے تو وہابی ہو جاؤ گے. واللہ بدلا. ان کو پتا ہے کہ پڑھ لکھنے کے بعد قرآن و حدیث پڑھ لیں گے تو یہ گئے، کیونکہ قرآن سنت روشنی ہے. حدیث و قرآن سنت یہ روشنی ہے، علم ہے، یہی علم ہے، اس لیے وہ تم سے دور رکھتے ہیں. تم کیا جانو، تم پڑھ پاؤ گے؟ قرآن سمجھنے کے لیے 17 علوم کی ضرورت ہے. اچھا 17 علوم تو وہی قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. الغرض میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک ہو جاؤ تو بن سکتے ہو خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے. اور اقبال نے کہا تھا، جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، نماز وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے. اقبال نے کہا نماز وہ ہے جو سینوں میں بجلیاں بھر دے، نہ صرف یہ کہ رکوع و سجود ہو کے رہے ٹھکا ٹھک ٹھکا ٹھک. ہمارے بہت سارے بھائی ہیں ابھی رکوع میں صحیح سے گئے نہیں، سجدے میں بھی ٹک 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 ٹک، خلاص نماز ہو گئی. اور نماز پڑھنے کے بعد میں دعا ضروری سمجھتے ہیں. اما دعا کبھی بھی مانگ سکتے ہو، کوئی ضروری کہ نماز کے بعد ہی مانگ. اور دعا مانگنے کا کیسے طریقہ بھی ہے وہ بھی نہیں پتا ہے. ہاتھ بڑھائیں گے ادھر ادھر، کیا بن رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، کیا کچھ. اما اگر میں آپ سے 10 ریال مانگوں اور میں کہوں بھائی اقتدار صاحب ہم کو 10 ریال دے دو، اقتدار صاحب 10 ریال دیں گے کہ چماٹ کھینچ کے مانگیں گے؟ مانگ رہا ہے تو سلیقے سے مانگ. جب منہ کر کے مجھ سے مانگ رہے ہیں آپ، کون دے گا آپ کو پیسے؟ فضل صاحب ہم کو 100 ریال دے دیجئے، تو فضل صاحب ہم کو 100 ریال دیں گے. یہ اللہ کو تم نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ یہ مذاق ہے نماز تم نے بنائی ہوئی، اور جھٹا جھٹ پتن اور بھاگ گئے. اللہ کے بندو، یہ نماز نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے. اللہ ہم سب کو صحیح طور پر نبی کے طریقے پر، صحابہ کے طریقے پر نماز پڑھنے والا بنائے، اور ہمارے دلوں میں محبت پیدا فرمائے، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑ دے. مولا تک اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور عقیدے کی اصلاح فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأتم وأعظم أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة